بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی ایک بار پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، گزشتہ ہفتے سے ایک پوری سیریز آف پروگرامس کم و بیش ہر چینل سے آپ سن رہے ہوں گے. ہمارے چینل سے بھی خود ہم نے بھی بات کی کہ سال گزشتہ میں کیا ہوا، سال گزشتہ میں کو ہم نے کس طرح سے دیکھا، نئے سال کے لیے کیا کرنا چاہیے، نئے سال کو کیسے دیکھنا چاہیے. اچھی امیدیں، اچھی یادیں تو شاید نہیں رہی ہیں، لیکن اچھی امیدیں ہم ضرور کر سکتے ہیں آگے آنے والے سالوں کے لیے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اور ہم ہمیشہ سے ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں بڑا پازیٹیو رہنا ہوگا ہمارے اگلے آنے والے دنوں کے لیے ہمیشہ کی طرح. تو یہ پورا سال ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اگلے سالوں کو، اگلے آنے والے دنوں کو، اگلے ماہ و سال کو دیکھنا چاہیے ایز این قوم، ایز اے انڈیویجول. کیونکہ ہم سب کی ذمہ داریاں بحیثیت قوم سے جو ہے وہ بحیثیت فرد بھی ہے. افراد ہی مل کے جو ہے وہ ایک قوم بنتے ہیں. اور اگر اس قوم نے اگر اپنا پیشن چھوڑ دیا، نو ڈاؤٹ کہ پچھلے سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، خاص طور پہ میں گزشتہ سال کی اگر بات کروں گا تو میں اور آپ بڑے رنجیدہ ہوں گے کہ بہت کچھ بری خبریں ہمیں سننے کو ملی. گو کہ میڈیا اس حوالے سے بڑا ہی خاموش سا رہا ہے. اگر شاید میڈیا اتنا ہی وائبرنٹ جیسے کہ پچھلے سالوں میں رہا ہے اتنا ہوتا تو مجھے تو یقین ہے کہ شاید ہماری اور آنکھیں جو ہے وہ چندیا جاتی. ہم بڑے ہی برے ذہنی تقابل کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک سو کہ میڈیا نے شاید اپنا وہ رول پلے کیا یا نہیں کیا، جس کے باعث کم و بیش تھوڑی سی شانتی رہی ہے، تھوڑا سا سکون سا رہا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ برے حالات نہیں ہیں پاکستان کے یا ہمارے ملک کے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات آغاز میں مجھے کرنی تھی کہ امید اور نا امیدی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ہم طے کر رہے ہیں ایز اے قوم. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے حالات کا انتظار کریں، اور نہ صرف یہ کہ انتظار کریں، گھر بیٹھے انتظار کریں، بلکہ اس کے لیے اپنا جو حصہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا ہمیں. کیونکہ اگر ہم نے اپنے حصے کی شمع کو نہیں جلایا یا اس جلتی ہوئی شمع کی حفاظت نہیں کی ان ہواؤں سے جو چل نکلی ہیں پاکستان میں، تو شاید یہ پھر مشکل ہوگا کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو منہ دکھا سکیں یا انہیں جواب دے سکیں. کیونکہ دن بدن صورتحال جو ہے وہ دگرگوں ہوتی چلی جا رہی ہے اور امید کی کرن کم نظر آنا شروع ہوئی ہے. شاید اب تو بڑی ہی دھندلی سی ہو گئی ہے وہ امید کی کرن ہم سب کے لیے. کیونکہ جب سال کا آغاز ہوا تھا، میں سمجھتے ہیں میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ سال 2022 کے آغاز میں 12 سے 15 روپے کی ایک روٹی، میں صرف آپ کو ایک تقابلی جائزہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آغاز ہوا تھا تو 12 سے 15 روپے کی ایک روٹی اب 20 سے 25 روپے کی ہو چکی ہے، کم و بیش دگنی قیمت کی. یہ ہے ایک قوم کی معاشی صورتحال جس کو میں اور آپ بڑی آسانی سے ایک روٹی پر رکھ کر ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک روٹی کم و بیش دگنی ہو چکی ہے. جس ملک میں ایک سال میں روٹی دگنی ہو جائے، آپ کو اور ہمیں یقینی طور پر سوچ بچار کرنی ہوگی کہ یہ کہاں تک جائے گی کہانی. سال 2023 کے بارے میں تو دنیا بھر میں پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے مہنگائی کا سال ہوگا. اس میں جو ہے انفلیشن اتنا بڑھے گا، مہنگائی اتنی بڑھنے والی ہے. دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، یہ عالمی ماہرین کی رائے ہے کہ یہ دنیا کے لیے بڑا مشکل ترین سال ہو سکتا ہے سال 2023. پاکستان تو یوز ٹو ہو گیا ان مشکل ترین سالوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے. ہم بڑے سخت جان ہو گئے ہیں پاکستانی سارے کہ ہمارے پاس تو اچھے حالات رہے ہی بہت کم ہیں، بلکہ جیسے ہی ہم اچھے حالات کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں پھر سے دھکیل دیے جاتے ہیں انہی اندھیروں کے اندر. اور یہی اس بار بھی ہوا تھا سال 2022 میں. شاید جب اس سے پہلے ہم کووڈ سے جنگ لڑ رہے تھے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ بقول دنیا کے، یہ میں کسی پاکستانی کے حوالے سے ایز این پیٹریوٹک پاکستانی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کے جائزے اور تجزیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا نے کہا تھا کہ پاکستان ان چند ممالک میں، 100-200 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں، پاکستان ٹاپ 4-5 کے اندر ہے جس نے اس کووڈ کا بہت ہی عمدگی کے ساتھ مقابلہ کیا. نہ صرف یہ کہ بیماریوں میں ان کی کیجولیٹیز یا نقصان کم ہوا، جانی و مالی نقصان،
बल्कि बल्कि मईशत को भी, मुश्किल तरीन हालात में भी मईशत को संभाले रखा हमारी रियासत के सुतूनों ने, और ये बड़ी अहम तरीन बात थी हम सबके लिए। तो साल 2022 बड़ा ही मुश्किल तरीन साल होने के बावजूद भी बड़ा अच्छा गुजर रहा था कोविड के बाद। लेकिन फिर यकीनी तौर पर मैंने और आपने देखा कि क्या हुआ पाकिस्तान में, और आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि 12 से 15 रुपए की रोटी 20 से 25 रुपए की होने चली है। तो ये है हमारा मुआशी सिस्टम। मैं चाहूँगा कि बारी बारी में वो तमाम चीज़ें आप सबके सामने गोश गुजार कर दूँ, या उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हमारा मुल्क है, हम हमारे मुल्क के जो भी सिस्टम्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमें ये मौका मिलना चाहिए, और आपकी राय भी इसमें ज़रूर हमारे साथ शामिल हाल रहनी चाहिए कि अपने मुल्क के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो क्या कोई बाहर से आके सोचेगा? ऐसा नहीं होगा, हमें ही इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा, सोच विचार करनी होगी। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये मैं और आप सब समझते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा पहले सियासी तौर पर हम कहां खड़े हैं, या आइंदा हमें कहां खड़ा होना चाहिए। इंतहाई माजरत के साथ वो तमाम गिले शिकवे जो सियासी जमातों के आपस में हुआ करते थे, और साल 2022 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम ही सियासी जमातें जो है वो अपने अपने डगर पर अपने अपना मैनिफेस्टो लेकर, अपने अपना बयानिया लेकर आगे बढ़ती चली जा रही थी। गुज़िश्ता सालों में वो सब इकट्ठी हो गई हैं, और ये अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि किसी एक बयानिए पर, किसी एक नुक्ते पर किसी का भी एक हुजूम का जमा हो जाना, या एक सियासी कायदीन का जमा हो जाना, हमारे सियासी कायदीन का किसी एक नुक्ते पर जो है वो एग्रीड कर लेना, ये तो बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर ये मईशत के लिए होता, अगर ये इक्तिसादियात के लिए होता, अगर ये अखलाकी या मजहबी रवादारी के लिए होता, या अगर ये हमारा निज़ाम इंसाफ या दीगर हमारे मामलात जो हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए होता, तो ये बहुत ही अच्छा था। इससे अच्छा साइन शायद 2022 से अच्छा साल पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता था, कि अगर ये तमाम सियासी कायदीन, तमाम लोग, स्टेक होल्डर्स जिसे हम कहते हैं, वो इस बात पर कि पाकिस्तान को अब किस तरह से आगे ले जाना है और किस डायरेक्शंस में हमें काम करना चाहिए। कमो बेश माशी और अवाम की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम सियासत नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मुआशियात की बात करेंगे और अवाम का लाइफ स्टाइल जो है उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर इस बात पे होता तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था, और शायद आपको भी नहीं होना चाहिए, या किसी पाकिस्तानी को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली ये नहीं हुआ। एक्चुअली जो उस वक्त मुआशी आदाद शुमार थे, मैं साल 2022 के मिड की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छे जा रहे थे, बेहतर हो रहे थे। दुनिया कह रही थी, उस वक्त की हुकूमत वक्त की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, दुनिया कह रही थी कि ये आदाद पाकिस्तान अब थोड़ा सा अगली पोजीशंस पे, अगले कदमों पर खड़ा होने जा रहा है। और ऐसे मौके पर सियासी कायदीन का जो है वो मिलाप होता है, उनको वो मिलते हैं या मिलाया जाता है, और होता यह है कि एक हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है और दूसरी आ जाती है। बहरहाल हमें इस मामले में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई सियासी बात नहीं करना चाहता आज के इस अहम तरीन मौके पर, कि जहाँ पिछले एक हफ्ते से नए साल का आगाज़ हो चुका है, और हम बात करने जा रहे हैं कि पिछले साल में हमने क्या किया और अगले सालों में हमें क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम हमारा टॉपिक होगा कि हम अगले सालों में अब हमें किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखना होगा एज एन कौम, एज एन पाकिस्तानी। तो सियासी सूरत हाल को मैंने और आपने इवेल्यूएट करने की कोशिश की, और हमने देखा कि किस तरह से एक पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का एक प्रोसेस हुआ, वो किस तरह से हुआ मैं और आप बखूबी जानते हैं। इनमें कई लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया। कहा यह जा रहा है, कुछ अहबाब की जानिब से, कुछ एक हल्के की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यह आलमी साजिश का नतीजा था, आलमी साजिश जिसमें हमारे लोकल प्लेयर्स को भी इस्तेमाल किया गया। ये एक फ़लसफ़ा है। जबकि दूसरी तरफ का कहना, दूसरे की तरफ का बयानिया यह है कि इक़्तिसादियात की सूरत हाल इंतहाई दगरगूं थी। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस अंदाज से उस वक्त मीडिया इन तमाम चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहा था, लग ऐसा रहा था कि वाकई पाकिस्तान जो है वो बहुत ही नीचे जा रहा है। तो इससे मैं और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया का पावर कितना है, कि किस अंदाज से मीडिया को जो है वो ये सारी बातें
करने के लिए कहा गया है। मीडिया ने अपने तौर पर अवाम की फलाह के लिए, अवाम को आगाह रखने के लिए कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, इन्होंने एक जनरल परसेप्शन ये क्रिएट हुआ हमारे यहाँ कि महंगाई बहुत बड़ी, गो के उस वक्त भी दुनिया नया कोविड से निकल कर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। तो महंगाई का तूफान तो हर जगह पर है। इवन बड़ी इकोनॉमीज जितनी भी हैं दुनिया की, जिसमें अगर हम अमेरिका की बात करें, इससे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की कोई हो नहीं सकती, खुद वहां पे कमोबेश दुगनी, एवरीथिंग, तमाम ही चीजें जो है वो दुगनी हो गई हैं। आप किसी भी अमेरिकन से, पाकिस्तानी अमेरिकन से पूछ सकते हैं, आपको ये बात का अंदाजा होगा कि पिछले कुछ सालों में वहां पे सब कुछ दुगना हो गया है। पेट्रोल से लेके और दीगर तमाम एसेसरीज या ग्रोसरी या मां सिवाय चंद एक चीजों के, वहां पे तमाम ही चीजें दुगनी हो गई हैं। तो ये रिसेशन का तो दुनिया शिकार थी, पाकिस्तान भी इसका शिकार हो रहा था, लेकिन दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान इससे कम था। लेकिन सियासी तौर पर जो एक हल्ला बोला गया और एक हंसते बसते इतनी हुकूमत को ले जाया गया, ये एक साइड का फिर मैं कहूँगा कि कहना है। और वो हुकूमतें ख़त्म हुई, क्या ये तरीक़ेकार सही था, हम सियासी तौर पे कहाँ खड़े हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में, अगले सालों में हमें और आपको चौकन्ना रहना होगा। और मैं और आप जो एक आम वोटर की हैसियत से समझते हैं कि मुल्क में तब्दीली सिर्फ वोट के ज़रिए ही आ सकती है, इलेक्शन के ज़रिए ही आ सकती है, तो अब इस इलेक्शन का हमें इंतज़ार करना होगा। कब होते हैं यकीनी तौर पर ये राय मैं और आप नहीं दे सकते, ये तो अरबाब इख्तियार है, जिनके हाथ में ये सब ज़माम इक़्तिदार है, असल में जिनके हाथ में है, वही इसका फैसला करेंगे कि कब होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन वो वाहिद हल होगा, ये दुनिया जानती है, मैं और आप भी समझते हैं, जिसके बाद अवाम अपनी हक़ रायदही के ज़रिए एक हुकूमत को लाते हैं और उस हुकूमत का काम होता है अवाम के लिए सर्व करना, मुल्क की मईशत, सियासत, मजहबी रवादारी, निज़ाम इंसाफ और दीगर तमाम चीज़ों को स्ट्रीम लाइन करना। तो ये आगे आने वाले दिनों में कम व बेश हम इस साल में इलेक्शन तो देख रहे हैं, इलेक्शन का साल भी होगा ये, लेकिन कब होंगे इसके लिए एक सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क के, क्या ये जो सूरत हाल हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है, मुश्किल तरीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे ही चलता रहेगा या इस पर कोई गौर फिक्र करके इसको थोड़ा सा आगे या पीछे किया जा सकता है। ये तो हमारी सियासी मंजरनामे की मैंने कुछ तस्वीर कशी की है। अब आते हैं मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल। पिछले सालों के मुकाबले में और आज के सालों में मैंने बताया कि रोटी इसकी ज़िंदा मिसाल है, जो 12-15 से लेके 20 से 25 तक पहुंची है गुज़िश्ता एक साल में। और जब रोटी दुगनी हो जाए किसी भी मुल्क में एक साल में, तो वहाँ की मुआशी सूरत हाल का मैं और आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट की सी सूरत हाल पिछले चंद माह से हम गुजर रहे हैं। हुकूमत ने बाकायदा इसका कोई ऐलान नहीं किया, तो शायद हमें भी ऐलान नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेकुलेशंस यही हैं, दुनिया जानती है, मैं और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान सियासी तौर पर तो मुस्तहकम था ना ही था, मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर भी शायद हम इतने स्टेबल नहीं हैं। और इसका एतराफ़ हमारी रियासत और हमारी हुकूमत कर चुकी है, बारहा कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कई मकामात पर इसका इंदिया दिया है कि पाकिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के पास अब वो ज़खायर नहीं है, वो वसाइल नहीं है कि हम अब एक कदम भी आगे बढ़ सकें। मीडिया एक बार फिर थोड़ा सा जो है अपनी आवाज़ को शायद उस अंदाज में बुलंद नहीं कर रहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो हमारे इक़्तिसादी माहिरीन, हमारे सियासी तज्ज़िया निगार इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल का जो नक्शा खींचते हैं, वो इंतहाई हैरान कुन भी होता है और समटाइम बहुत ही संजीदा और रंजीदा सूरत हाल में मुझे और आपको समझ में आती है कि इस सूरत हाल से निकलने का फिर हमारे पास क्या तरीक़ा होगा, कैसे हम निकल पाएंगे इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से, जहां डॉलर की, जो किसी भी इकॉनमी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आलमी करेंसी है और दुनिया इसी में ट्रेड करती है, हमारे पास डॉलर्स ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। जो रिजर्व्स हमारे पास 6-7 के दरमियान बिलियंस का होना चाहिए, उतना ही है, और ये सब पराया है, हमारा नहीं है। तो वैसे ही जब हमारे पास पेट्रोल ख़रीदने के लिए भी ना हो पैसे, तो कैसा तो मुल्क चलेगा कैसे? तो ये तो बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है हम सब के लिए।
معاشی صورتحال ایک طویل بحث ہو سکتی ہے اور یقین طور پہ آج میں کچھ اور چیدہ پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ معاشیات کے بعد پھر ہم مذہبی، اخلاقی اور نظام عدل کو پچھلے اور آج کے سالوں سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وقفے کے بعد حاضر ہوں اور معاشی بحث پر ہم بات کر رہے تھے کہ معاشیات کو اور اقتصادیات کو کسی بھی ملک میں کتنی اہمیت حاصل ہوتی ہے. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کسی صورتحال سے گزر رہا ہے پچھلے گزشتہ چند ماہ سے، اور حکومت نے باقاعدہ، میں نے کہا کہ اعلان تو نہیں کیا، لیکن چند بلینز کے ریزروز جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ناکافی ہوں گے ہمارے چند ماہ کے لیے، اور یہ بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ممالک نے، جن کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. سننے کی خبر کچھ اس طرح سے بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ $1 بلین کے لیے بھی، 1 بلین کسی بھی ملک کے لیے، کسی چھوٹے سے ملک کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہوتی. اس کی بھی اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہم جو ہے یہ اپنے وسائل سے حاصل نہیں کر پا رہے. ٹیکس کلیکشن کی کیا صورتحال رہی ہوگی، یہ ابھی اس سال کی تو کم و بیش سامنے نہیں آئی، کیونکہ ابھی آخری تاریخیں ختم ہوئے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کتنا ہوا ہمارا، اخراجات کتنے ہوئے. کسی بھی ملک میں ایک بات تو انتہائی اہم ترین ہے، اس پہ تو ہم اعتراض یا اس پہ تو ہم جو ہے وہ فنگر کر سکتے ہیں کہ کسی بھی گھر بھی اگر کسی پریشانی کا شکار ہو معاشی طور پر، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اخراجات کو کم کیا جائے. پہلا کام اخراجات کو کم کیا جائے، کیونکہ کوئی ہمیں جب قرضہ نہ دے رہا ہو، کھانے کے لالے پڑے ہوں، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اخراجات کو کم کیا جائے. لیکن آج کے اخراجات، اگر آج کی اس ریاست کے، ہمارے وطن عزیز کے اخراجات کی ہم بات کریں تو تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ اس وقت موجودہ حکومت کے زیر تسلط ہے اور زیر سایہ کام کر رہی ہے. کتنا کام ہو رہا ہے ملک کے لیے، کتنی برین اسٹارمنگ ملک کے لیے ہو رہی ہے. ملک وہ تو آپ کو ہمارا ملک کی موجودہ صورتحال، سیاسی، اقتصادی، معاشی صورتحال بتا ہی رہی ہے. تو کیوں نوازنے کی یہ پالیسی کو تھوڑا سا ترک کر کے کفایت شعاری کی طرف جاتا، سادگی کی طرف جایا جاتا، اور ہم کوشش کرتے کہ کم و بیش اگر جو ہم بچا سکتے ہیں اپنے اینڈ سے وہ تو بچائیں، تاکہ دنیا بھی ہمیں دیکھے کہ یہ اگر کچھ کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو یا اپنی ریاست کو بچانے کی، تو وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ملاتے. ایک طرف ہم شاہانہ اخراجات، لمبی کابینہ کی فہرستیں ہمارے سامنے ہوں تو دنیا بھی دیکھتی ہے کہ ان کو تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے ایسے کئی بیرونی دوروں پر بھی دیکھا اس قسم کے معاملات کو کہ وہاں کے سربراہ مملکت ہم قرضہ مانگنے بھی جاتے ہیں تو اس انداز سے جاتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی مالدار ملک نہیں ہے. تو جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو ناظرین، میں اور آپ بخوبی واقف ہے کہ دنیا پھر ہمیں گھاس نہیں ڈالتی ہے، چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ ہمیں فارغ کر دیا جاتا ہے. عالمی اور پڑوسی ممالک کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی صورتحال اور جس طرح سے ڈالر کی یہاں پر وقت ہو گئی ہے، گولڈ جیسا، نو ڈاؤٹ گولڈ کی بھی بات کریں گے ہم، لیکن ناپید ہے بینک کی صورتحال. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بینک اور اوپن مارکیٹ کی پرائسز میں اتنا بڑا فرق ہو. تو ظاہر سی بات ہے لیگل چینل سے کون یہاں پر لانے کی کوشش کرے گا ڈالر کو، تو وہ پھر پرائیویٹلی آ رہا ہے، انڈر ٹیبل آ رہا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. عوام کیوں نہ کرے؟ جب 25-50 روپے کا فرق $1 پر ہوگا تو جو بیرون ملک ہمارے محنت کش ہیں، پاکستانی ہیں، وہ اگر یہاں پر اپنی فیملی کو پیسہ بھیج رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے چینل سے بھیجنے کی کوشش کریں گے، بینک کے ذریعے نہیں بھیجیں گے. کہ اتنا بڑا نقصان تو کوئی بھی برداشت نہیں کر رہا. اور پھر اس کے لیے اگر ہم ایز این ریاست یا ہم ایز این حکومت کچھ کر رہے ہوتے شاید عوام کو نظر آتا ہے، شاید ایسا کچھ ابھی تک نظر نہیں آیا. مہنگائی کا دورہ ہے،
کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے، مطلب وہ بنیادی ضرورتیں ہماری کھانے پینے کی اشیاء کی وہ اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی ہیں، بڑی ہی مشکل ترین صورتحال سے گزر رہے ہیں، مہنگائی کا دورہ ہے، قرضہ ایک سیاسی طور پر یا سیاسی اسٹیبلشڈ حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے قرضہ، آئی ایم ایف نے ہمیں انتہائی کڑی ترین شرائط پر یہ حکومت، یہ میں نہیں کہہ رہا، شاید کوئی حزب مخالف نہیں کہہ رہے، بلکہ حکومتی ارکان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں آئی ایم ایف نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں، ان کی شرائط سخت ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس سے پہلے ماضی میں ہم نے جو ان سے وعدے کیے وہ ہم پورے نہیں کر پائے ہیں۔ آج 70 سال ہو گئے پاکستان کو ناظرین، اور میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ان 70 سالوں میں نہ جانے کتنی بار ہم جو ہے وہ جھولیاں پھیلاتے رہے۔ ایک زمانہ تھا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ سیاسی طور پر اگر کچھ ٹرموائلز رہے ہوں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ ہم اقتصادی طور پر اور معاشی طور پر بڑے اسٹرانگ اور ایشین ٹائگر کے طور پر ابھر رہے تھے۔ یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں، تو 60s کا دور کو اگر ایک طرف رکھا جائے پاکستان میں، نو ڈاؤٹ کہ اس کے فوراً بعد پھر سیاسی صورتحال بڑی خراب ہوتی چلی گئی، اور بہت سارے وزرائے اعلیٰ جو ہے اور بہت سارے وزیر اعظم جو ہیں وہ پھر اس فہرست میں نہیں رہے، کیونکہ کہا یہ گیا کہ انہوں نے دنیا کو آنکھیں دکھائیں، اور جو بھی دنیا کو آنکھیں دکھائے گا پاکستان، کیونکہ ایک محکوم ریاست رہا ہے، ایک عرصے سے آزاد تو ہم ہوئے ہیں سن 1947 میں، لیکن شاید ذہنی طور پر ہم یا ہماری وہ اشرافیہ جسے محترم جہانگیر سید صاحب بدماشیہ کہتے ہیں، وہ آزاد نہیں ہوئی، ان کی ذہنی غلامی جو ہے وہ جو ہے اسی انداز سے رہی، عوام بھی اسی پس و پیش کا شکار رہے، اور ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں کہلائے گئے۔ تو بات ہو رہی تھی ان قرضوں کی جو آئی ایم ایف نے ہمیں دینے تھے، اور آئی ایم ایف اور چھوٹے ملک ہمیشہ آئی ایم ایف کے قرضوں پر ہی پلتے ہیں، اور ہم نے آج تک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہی کچھ لوگوں کا پچھلی حکومت جسے پی ٹی آئی کی حکومت کہتے ہیں اس پہ اعتراض بھی تھا کہ پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے، پھر دنیا کو آنکھیں دکھاتے، پھر ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتے، تو شاید زیادہ بہتر ہوتا اپنے آپ کو سیف سائڈ پر لے جا کر، اپنے آپ کو ایک مضبوط پیروں پر کھڑا کر کے اگر دنیا کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں تو شاید تھوڑا وقت مل جاتا ہے۔ یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، اسے ہم منافقت نہیں کہہ سکتے، اپنے پیروں کو مضبوط کرنا اور اس کے بعد فرنٹ لائن سے کچھ کہنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ 70 سالوں کا جو ایک غبار تھا اس کو ایک ساتھ نہیں چھٹایا جا سکتا۔ یہی شاید وہ مسٹیک ہوئی۔ اس کے لیے ایک زرین ترین مثال ہمارے سامنے صلح حدیبیہ کی رہی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جس پہ صحابہ کرام کا بھی کوشچن مارک تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی وہ دور اندیشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وقت نے ثابت کیا کہ پھر دنیا کی سپر پاور کے طور پر رہے، اور وہ فتوحات حاصل ہوئیں ان کو اور ان کے خلفائے راشدین کو کہ صرف ایک وہ صلح حدیبیہ کا ہی وہ چیپٹر ہم پڑھ لیں طریقے سے سوچ بچار کے بعد کہ اپنے آپ کو مضبوط، نو ڈاؤٹ کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پیش قدمی جاری رہنی چاہیے۔ دنیا کے ٹکڑوں پر پلنے والی قومیں شاید دنیا میں اپنا نام پیدا نہیں کر پاتی، انڈیویجول یا افراد ہی، ایک فرد کی حیثیت سے تو شاید بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے جو دنیا بھر میں بھی اور خود پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اگر قوموں کو ایز این قوم اپنے کوئی تشخص بحال کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر ایک پوری کوشش ہوتی ہے، اور وہ صلح حدیبیہ کی وہ ہم تاریخی جو ہے معاہدہ پڑھ لیں تو یقینی طور پر شاید آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، شاید پی ٹی آئی کو اور خود عمران خان کو ان سارے حالات سے نہ گزرنا پڑتا، ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے، دنیا کے ساتھ تھوڑا سا ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے مل کر چلنے کی کوشش کرتے، تو مجھے پورا یقین تھا یا اب بھی یقین ہے کہ آئندہ بھی اسی قسم کی پالیسی کو اپنایا جائے گا۔ تو میں پوری طرح اس بات سے جو ہے وہ ایگریڈ کرتا ہوں کہ برے حالات نہیں ہوں گے پاکستان میں، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جذبات کو اور قومی حمیت کو ایک سانچے میں الگ رکھ کر باقی تمام چیزوں کو، دنیا کو ایک سانچے میں الگ رکھ کے سوچنا ہوگا۔ یہ ہوگی ہماری پالیسی، اور میرا خیال ہے کہ اب تو کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں،
تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان تمام معاملات سے جو آج کل ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، یا ہو رہا ہے یا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کچھ بہت زیادہ اچھا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو اچھی اچھی صورتحال ضرور بتاتا رہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں ایک بے انتہا تبدیلی 2023 جہاں دنیا کے لیے برا سال ہوگا. جس طرح سے کووڈ دنیا کے لیے بہت برا سال تھا، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ 2023 میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ایک اچھی خبریں ہمیں کچھ زیادہ ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اور 2023 ہمارے لیے بڑے خوشائند سالوں میں سے ایک سال ہونے جا رہا ہے. اخلاقی طور پر معاشیات کی بات ہوئی، سیاسی بات ہوئی، اخلاقی اور مذہبی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں اخلاقیات اور مذہب کو مذہبی طور پر ہمیں کس انداز سے دیکھنا ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ مذہبی رواداری عقائد کے طور پر ہم سب آزاد ہیں، اور پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جہاں پر ریاستی سطح پر کوئی جبر نہیں ہوتا. جہاں ہم اپنے آس پاس کے اسلامی ممالک میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شاید مذہبی آزادی کو بھی ایک خاص سانچے میں رکھا جاتا ہے، لیکن شاید پاکستان اس انداز سے بڑا فریڈم، آزادی ملی ہوئی ہے ان تمام ہی حلقوں کو، ان تمام ہی کرتا دھرتا مکاتب فکر کو، کہ وہ اپنی تمام ہی مذہبی ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. شاید کہیں کچھ ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ کا پہلو نظر ضرور آتا ہے، لیکن شاید اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ مذہبی رواداری ہمارے ینگسٹرز کو اور نوجوانوں کو ملنا شروع ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اچھے نتائج مجھے تو نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مذہبی طور پر اور اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا بلیو جو ہے، جب ریاست مذہب کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینا شروع کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نوجوانوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح سے اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اس کی کوششیں ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں مذہبی حلقوں کے ساتھ ساتھ، تو اس کے نتائج یقینی طور پر بہت اچھے ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. تو میں بڑا پر امید ہوں کہ مذہبی طور پر شاید ہماری مینٹالٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور سیاست، دین اور مذہب یہ سب ایک ساتھ ہیں. کہا یہ جاتا ہے، آپ نے سنا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ہمیں ان تمام اقتصادی معاملات سے لے کے سیاسی معاملات تک میں بھی ہمیں دین اور مذہب کو شامل کرنا ہوگا. رہنمائی ہمیں ہمارا دین اور مذہب ہی دے گا. تو اگر اس روش کو ہم نے اپنائے رکھا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں، یا آئندہ آنے والے سال میں، یا اسی سال میں ہم ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے نوجوانوں کے اندر خاص طور پر دیکھنے والے ہیں. ایکسٹریمزم، میں نے پھر کہا کہ یہ متشدد قسم کا جو مذہبی رجحان ہے وہ گریجولی بہت کم ہو گیا الحمدللہ، اور اس سے مزید کم ہونا چاہیے. اخلاقی تربیت تو ہے، پہلا تو ہمارا گھر ہوتا ہے اخلاقی تربیت کا، اور دوسرے ہمارے درسگاہیں اخلاقیات کا درس دیتی ہیں. بدقسمتی سے درسگاہوں نے اب تک وہ کردار ادا نہیں کیا. ہم انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور بہت سارے میڈیمز کو تو پہنچ چکے، لیکن اخلاقی میڈیم کو اب تک ہم میٹ نہیں کر پائے ہیں. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس کا بہت بڑا جو حصہ جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے ہمارے سلیبس سے. ہم پڑھانا کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں ہمارے بچوں کو، اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے کس قسم کا ماحول فراہم کرنا ہوگا کتابوں کے اندر. سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں آپ کے فنگر ٹپ پر دنیا کی ساری خرافات، ساری انوینشنز اور ساری اچھی چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں گی، تو بچوں کو اس طرف مائل کرنے کے لیے آپ کی کتابیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، یہ گھر کے ساتھ ساتھ ہماری درسگاہوں کا کام بھی ہوگا. اور بدقسمتی سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ہاں صرف ڈگری اور نمبر دیکھے جاتے ہیں. تربیت کا فقدان شاید والدین نے بھی اس اہم ترین پہلو کو نظر انداز کیا ہوا ہے کہ تربیت کا فقدان، تربیت کا لیول کیا ہے کسی بھی درسگاہ کا، بجائے یہ کہ ان کا بچہ جو ہے وہ انگریزی بڑا فرفر بول دیتا ہو یا اور بہت ساری زبانوں میں اسے عبور حاصل ہوتا رہا ہو سکتا ہے اس کے مارکس اور نمبرز بھی بہت اچھے آتے ہوں، لیکن وہ اخلاقی طور پر یا اپنی تربیت کے
پوائنٹ آف ویو سے کہاں کھڑا ہے اس پر ہم نے نگاہ بہت زیادہ نہیں دی ہے. تو یہ ہمیں ایک بہت ہمارے لیے اہم ترین نقطہ ہے جس پر ہماری درسگاہوں کو نوٹ کرنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر ہم نے ہمارے اس اہم ترین سیکٹر کو جسے ہم درسگاہ کہتے ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے کہتے ہیں, ان پر اگر ہم نے کچھ چیک نہیں لگایا, ان کو ہم نے اسٹریم لائن نہیں کیا, ان کے سلیبس یا ان کے جو بھی کتابیں ہیں ان کو اگر ہم نے ایک خاص ڈائریکشنز کی اندر جس میں نسل بنتی ہے اس پر لانے کی کوشش نہیں کی, تو شاید ہماری اگلی نسل وہ تمام چیزیں آج کے دور میں نہیں سیکھ پائے گی جہاں ہمیں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں کھڑا کرنا ہے. تو یہ بڑا اہم ترین جو ہے ٹاپک ہوگا آگے آنے والے چیلنجز میں سے, آگے آنے والے ہمارے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جس انداز سے ایک تبدیلی کی روش چل پڑی ہے تو یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہمارے ارباب اقتدار کے نظروں میں رہے گا, اور ہم آگے آنے والے دنوں میں ایک اچھے تعلیمی نظام کی ترویج کے لیے, اس کے قیام کے لیے مل کر کوششیں کریں گے. تو شاید انگلش میڈیم, اردو میڈیم کوئی بھی ہوگا, ہمارا اخلاقی میڈیم انشاءاللہ تعالیٰ بہت اونچا جانے والا ہے. وقفے کا وقت ہوا ہے, وقفے کے بعد ہمارے آخری نقطے یعنی کہ ہمارا نظام عدل اور دیگر وہ اہم عوامل, کیونکہ اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں وہ تمام خرافات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس پر قدغن لگائی جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور وقفے کے بعد اہم ترین ستون, ریاست کا اہم ترین ستون عدلیہ پر ہم میں بات کروں گا کہ گزشتہ سالوں میں اور آج کے سالوں میں ہماری عدلیہ کا وقار, نو ڈاؤٹ کہ کچھ فیصلے جو ہے وہ اس پائے کے ہماری عدلیہ نے کیے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدلیہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور کہا یہ جاتا ہے, ماضی میں ہم سنتے بھی ہیں عالمی رہنماؤں کی وہ باتیں کہ اگر نظام عدل آپ کے یہاں مستحکم ہے اور کر رہا ہے تو آپ کی معیشت, آپ کی سیاست, آپ کی اخلاقیات سب کچھ درست ہو سکتی ہے اگر نظام عدل کی فنکشننگ پراپر ہو رہی ہوگی, یعنی کہ عدل اور انصاف آپ کو مل رہا ہوگا. تو اس کی کچھ مثالیں تو ہیں, نو ڈاؤٹ کہ کچھ بری مثالیں بھی ہیں ہمارے سامنے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ کا کتنا کردار ہے جب قانون ہی تبدیل کر دیا جائے, جب قانون ہی نہ آ رہا ہے تو قانون کی کتابوں میں سے وہ پرچے ہی, وہ پیپرز ہی پھاڑ دیے جائیں. تو نظام عدل تو جو ہماری جوڈیشری ہے وہ تو محتاج ہے ان تمام پیپرز کی, ان تمام کتابوں کی. اگر وہیں سے وہ قانون ہی تبدیل ہو گیا تو شاید وہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہوں گے. لیکن ان قانون کی کتابوں سے ان چیزوں کو حذف کرنے کا نوٹس کس نے لینا ہے, یہ ایک سوال ہے, یہ سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ایک چلتے پھرتے ہنستے بستے قانون کو کوئی شخص, میں ہی کیوں نہ ہوں, اپنے فائدے کے لیے تبدیل کرتا ہوں, کوئی اپنی اکثریت ظاہر کر کے, اور صاف نظر آ رہا ہو مجھے دنیا کو کہ یہ کام میں نے اپنی بھلائی کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے کیا ہے, اس قانون کی تبدیلی کے جس میں ہی نہیں اور بھی بہت سارے میرے قرب و جوار کے لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ مند, بہرہ مند ہوں گے. تو پھر یہ کس کا کام ہوگا کہ ایسے قانون کی تبدیلی جو واضح کر رہی ہو کہ اس میں جو ہے وہ کلپریٹ جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں اس کی چھتری کے نیچے, تو اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ یہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان میں پھر یہ کون دیکھے گا. پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایسی اتھارٹی تو ہونی چاہیے, کوئی تو ایسی اتھارٹی ہو کہ جو اگر ایک اچھے خاصے قانون کو تبدیل کر کے اپنی فیور میں کر کے اپنے لیے
جو ہے کوئی نکلنے کا راستہ تلاش کیا جائے تو اس کو کون دیکھے گا؟ تو یہ ایک سوالی نشان میرے ذہن میں تھا، وہ میں نے کہا کہ وہ سوال آپ کے آگے بھی رکھوں میں کہ اگلے سالوں میں اس پر تو بات ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی مفاد پرست شخص جو ہے اپنی اکثریت جو ہے وہ ظاہر کر کے قانون کو کم از کم نہ چھیڑنا چاہیے. قانون کا کام، قانون کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، ان کے قوانین کو محفوظ رکھنا ہی قوم کو محفوظ رکھنے کے برابر ہوگا. اگر ہم نے قوانین کو محفوظ نہیں رکھا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا قوم کو مستحکم اور مضبوط کرنا. تو قوانین کو مضبوط ہونا چاہیے اور بڑا محفوظ بھی ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے پچھلے سالوں میں، پچھلے ہی سال بلکہ ہم نے دیکھا ہے، اور وی ہوپ سو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بھی کچھ قانونی کام ہوگا کہ اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے. ایک زندہ سی مثال اگر اچھے فیصلوں کی، اور نو ڈاؤٹ فیصلے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، کچھ مجھے پسند نہ آئے، کچھ آپ کو پسند نہ آئے، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو ہے الیکشن کے حوالے سے. ایک تو ہمارے یہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ کراچی میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، اسلام آباد میں ہوں گے. اسلام آباد کے الیکشن پر جو فیصلہ آیا ہماری عدلیہ کا، یہ بڑا خوشائند تھا. اس پر الیکشن کمیشن نے کیا ریئیکٹ کیا، یہ ہم سب کے لیے بڑی ہی اہم ترین نقطہ تھا، اور ہم اس پر سوچ بچار میں تھے. بہرحال جو بھی ہوا وہ اچھا ہی ہوا. اور اب کراچی کی باری ہے. کراچی کا الیکشن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر بھی کچھ رکاوٹ ڈالنے کی، اس بلدیاتی الیکشن میں کی رکاوٹوں کی کوششیں ہو رہی ہیں. نئے پیچ اپس بنائے جا رہے ہیں یا بن رہے ہیں. خدا کرے موقع سب کو ملنا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں کہ جنہوں نے قانون کو توڑا ہے وہ اپنی جگہ ہے، قوانین اپنی جگہ ہے، لیکن پارٹیوں کو کھل کے موقع ملنا چاہیے. پارٹی پر قدغنے لگانا، کسی بھی پارٹی پر، کیونکہ ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر سیاسی جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے سیاسی جماعت بری نہیں ہو جاتی. کچھ قائدین، کچھ ان کے کارکنان، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی سوچ رکھتے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ جسے کہا جاتا ہے الیکشن میں، وہ سب کو ملنی چاہیے، سب کو ملنی چاہیے، اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایک اچھی قیادت کراچی سے، اور کراچی جتنا لاوارث اور یتیم ان سالوں میں رہا ہے پہلے کبھی نہیں رہا. نو ڈاؤٹ کہ کراچی کو تعمیر کرنا جن کی ذمہ داری تھی یا جن کو یہ سونپا گیا تھا کراچی، شاید وہ فروٹفل نتائج برآمد نہیں ہوئے. اس کے بے شمار جو ہے وجوہات بیان کی جا رہی ہیں خود ان لوگوں کی جانب سے بھی جنہوں نے یہ سارے اقتدار حاصل رکھا کئی سالوں تک اپنے ہاتھوں میں. آج بھی اگر دیکھیں تو اب پھر سے وہ تمام معاملات ری سیٹلز کیے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں سیاسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اس پہ کسی کو کبھی بھی قدغن نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ سیاسی ایکٹیویٹیز پہ قدغن سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ایک جمود سا طاری ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے آنے والے دنوں میں میں اور آپ دیکھنے والے ہیں کہ کراچی کے الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور نہیں ہونے چاہیے تو کیوں نہیں ہونے چاہیے. یہ تیسری مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اسے پوسٹ پون کر دیا جائے گا. لگ ایسے رہا ہے، لیکن اسلام آباد کے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشنز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ، یہ دو چیزیں اہم ترین ہوں گی. سندھ ہائی کورٹ پہ نگاہیں ہوں گی سب کی کہ سندھ ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے. یہ فیصلہ جلدی آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آخری دنوں میں جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ آخری دنوں میں آیا اور پھر بڑے مشکلات درپیش ہو گئیں. تو اگر یہ فیصلے پہلے، عدلیہ کی ایکٹیونیس جو ہے وہ پہلے آ جائے اور نظر آ جائے کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ بہت سارے کینڈیڈیٹ لاکھوں کروڑوں، پہلے جب اس کے الیکشنز اکتوبر میں ہونے جا رہے تھے تو لاکھوں جو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں نے، ہمارے انڈیویجولز نے، ہمارے لوکل ڈسٹرکٹ کے امیدواروں نے اس میں جھونکا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. میں ایز این پاکستانی، ایز این کراچیسٹ، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس انداز سے کراچی میں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو نگاہوں میں لانا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کیا، سیاسی جماعتوں نے، لیکن اس کا الٹیمیٹ اینڈ میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا کہ وہ سب ضائع ہو گیا.
एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ साथ मुआशी एक्टिविटी तो बड़ी अच्छी जनरेट हो रही थी, लेकिन मुआशियात वालों को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन पॉलिटिकल लोग जो है वो नुकसान का सौदा कर बैठे। फिर एक दफ़ा टाइम आया, फिर चले गए, और अब 15 जनवरी का दिन फिर मुकर्रर कर दिया गया है, यानी कि अगला हफ्ता। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम कहाँ तक पहुँच भी पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी आपने सियासी और जमहूरी हुकूक पर कदगन लगाने की कोशिश की है, उसके नताइज बड़े ही अंदोहनाक हुए हैं, बड़े ही मुश्किलात का शिकार हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार शायद हम ऐसी कोई गलती न कर बैठें कि इस सिस्टम को रोकने की कोशिश करें। आने दें, कराची में एक नई क़यादत की, एक जो है अच्छी सियासी क़यादत की, लोकल डिस्ट्रिक्ट मकामी क़यादत की ज़रूरत है, जो कराची के मसाइल को, कराची के बेपनाह मसाइल हैं आज के इस दौर के अगर हम देखें तो कराची एक पिछड़ा हुआ शहर है, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटी और रोशनियों का शहर कराची जो है वो एक तीसरे दर्जे का शहर बनता चला जा रहा है दुनिया की नज़रों में। और ख़ुद कराची के लोग और जिस अंदाज से कराची को आजकल ट्रीट किया जा रहा है, ये भी बड़ा ही कि बहुत सारे कराची के मामला जो हैं वो कराची वालों के हाथ में नहीं होते। तो अब एक मजबूत और जिसे हम कहते हैं कि बाइख्तियार, खुददार और बाइख्तियार कराची की एक मुस्तहकम क़यादत होनी चाहिए, जो कराची के हुकूक के लिए लड़ सके, कराची के अवाम के लिए लड़ सके और कराची में होने वाले मामलात को अपने हाथों से सीधा कर सके। तो ये थी वो आज की हमारी नशिस्त, जिसमें हमने कोशिश की कि बहुत सारे सवालात हमने आपकी तरफ भी रखे हैं कि आप इसका फ़ैसला कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि आज के प्रोग्राम से आपने क्या देखा और क्या आप आगे फोर्सी करना चाह रहे हैं, ताकि अगले प्रोग्राम में भी हम आप ही के दिए हुए सवालों पर अपना नुक्ता निगाह पेश कर सके, हमारे मेहमानों की राय ले सके। आज के प्रोग्राम के लिए यहीं पे इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।